دوستان محترم، آج کی ہماری یہ مجلس علی علیہ السلام کے اس بیٹے کے نام ہے جس پر علی فخر کیا کرتے تھے، جسے زہرا پاک سلام اللہ علیہ تعالی نے دعاؤں میں مانگا تھا، جسے حسن بادشاہ اپنا بھائی کہتے تھے، اور جسے حسین اپنا علمدار کہتے تھے، جسے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالی اپنا سہارا فرماتی تھی، اور جسے علی اکبرو، علی اصغرو، علی اوسط، قاسم، ابراہیم، اونو محمد اپنا چاچو کہتے تھے، چچا جان کہتے تھے، اور جسے عرب والے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، اور جسے ہم غازی عباس کہتے ہیں، جی جسے ہم غازی عباس کہتے ہیں۔ دوستان محترم، وصال سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے بعد مولا علی علیہ السلام کو بڑے رشتے آئے، رشتے آتے رہے، بھئی شاہ مردہ تھا تو رشتے کے لیے تو مردوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، رشتے کے لیے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو شاہ مردہ ہو، دیکھیے بلا اکثر اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ فلاں مولا علی کا ذکر نہیں کرتا، فلاں مولا علی کا ذکر نہیں کرتا۔ میں نے عرض کی جو مرد ہوگا وہی شاہ مردہ کا ذکر کرے گا نا، جی علی کا ذکر کرنا مردوں کا کام ہے، مردوں کا۔ اب جو مرد ہوگا وہی ذکر علی کرے گا، کیونکہ علی شاہ مردہ ہے۔ جو مرد ہوگا، یہ داڑھی مونچھ رکھ لینا مردوں کی یہ کوئی علامت نہیں ہے، اس نے داڑھی رکھی، اس نے مونچھ رکھی، نہ بلکہ علی کا ذکر کرنا مردوں کی علامت ہے۔ جی دوستان محترم، بادشاہ علی علیہ السلام بڑے رشتے آئے بادشاہ علی علیہ السلام کے لیے، لیکن کچھ وصیتیں تھیں، ان وصیتوں پہ عمل لازم تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک رشتہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کلابیہ خاندان سے، حضرت فاطمہ کلابیہ بی بی صاحبہ کا نام ہے، بڑی بی بی کا نام بھی جناب فاطمہ، اور ان بی بی کا نام بھی فاطمہ کلابیہ۔ راویوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ خود سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ تعالی نے وصیت فرمائی تھی، علی میرے بعد فاطمہ کلابیہ سے شادی کر لیجئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ زینب بنت رقیہ سے شادی کر لیجئے، یہ بھی روایت ہے۔ برکہ یہ فاطمہ کلابیہ سے وصیت تھی، تو اب رشتہ آیا۔ حضرت فاطمہ کلابیہ کے والد محترم حضرت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تواسط سے یہ رشتہ آیا، اور روایت میں آتا ہے کہ جس وقت یہ رشتہ آیا نا حضرت فاطمہ کلابیہ کا گھر میں مولا علی علیہ السلام کا، اس وقت حضرت فاطمہ کلابیہ جنہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، یہ آپ بیٹھی ہوئی اپنی والدہ کو ایک خواب سنا رہی تھیں۔ خواب کیا تھا؟ خواب یہ سنا رہی تھی کہ اماں جان آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ، بڑا خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے اندر میں ٹہل رہی ہوں، اور میری گود میں ٹہلتے ٹہلتے میں بیٹھی، اور میری گود کے اندر ایک چاند اور 3 ستارے نازل ہوئے ہیں، ایک چاند 3 ستارے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، بی بی فاطمہ کلابیہ کے 4 بیٹے تھے، ہیں علی کے 18 ہی بیٹے، علی ہائے ہائے ہائے۔ بی بی فاطمہ کلابیہ کے 4 بیٹے تھے، حضرت غازی عباس علیہ السلام، حضرت جعفر بن علی، حضرت عثمان بن علی، اور حضرت عبداللہ ابن علی، یہ 4 شہزادے تھے۔ حضرت فاطمہ کلابیہ اپنی امی جان کو خواب سنا رہی ہیں، امی جان میں نے رات خواب دیکھا کہ میری گود میں 3 ستارے اور ایک چاند نازل ہوا ہے، ایک چاند قمر بنی ہاشم، جی چاند نازل ہوا ہے۔ بلکہ یہ خواب سنا رہی تھی کہ اسی وقت حضرت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو امی کو، بیٹی اپنی ماں کو خواب سنا رہی ہے، اور حضرت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی فرمایا اے میری بیٹی، اور اپنی زوجہ سے فرمایا اے کلابیہ اے فاطمہ کی ماں، میں عرب کے سب سے بڑے خاندان کا رشتہ لے کے آیا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، عرب کا سب سے بڑا خاندان، ہائے 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 ہائے، میں سب سے بڑا خاندان، اس کے شہزادے کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ بلکہ نکاح، تاریخ، شادی، ہر چیز مقرر ہوئی۔
اور جس دن نکاح ہوا، قبلہ غور کرنا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ جناب غازی عباس علیہ السلام کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ عرض کروں۔ جس دن نکاح ہوا حضرت فاطمہ قلابیہ کا حضرت مولا علی علیہ السلام سے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس حضرت فاطمہ قلابیہ کے ساتھ تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور جب دہلیز زہرا پر حضرت فاطمہ قلابیہ آپ گھر پر پہنچنے لگی نا، دہلیز آئی حضرت زہرا پاک کی، مولا علی کا گھر آیا، دروازہ آیا، تو حضرت فاطمہ قلابیہ حالانکہ بیوی ہے، زوجہ ہے، اور ظاہری طور پہ حضرت زہرا کی جگہ پر آئی ہیں، حقیقت یہی ہے نا، حضرت زہرا کی جگہ پر آئی ہیں، اس کے باوجود حضرت فاطمہ قلابیہ بادشاہ علی جانے لگے، ایک مرتبہ عرض کی، رکنے کے لیے کہا، مولا رکے، چوکھٹ آئی زہرا کی، حضرت فاطمہ قلابیہ سلام اللہ علیہ تعالی مکمل پردے میں، اور جھک کر حضرت زہرا کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، بوسہ دیا۔ اب زہرا پاک سمجھیے گا، حالانکہ علی کے گھر میں آئی فاطمہ قلابیہ، لیکن جناب زہرا کی عزت اور مقام اور فضیلت کو جانتی تھیں، اور جیسے ہی بوسہ دے کر داخل ہوئی نا گھر میں، تو ایک طرف سے جناب ام کلثوم اور سیدہ زینب حاضر ہوئیں، اور آواز دی، ہماری ماں آ گئی، ہماری اماں آ گئی۔ تو حضرت فاطمہ قلابیہ نے دونوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، دونوں کے ہاتھوں پر بوسہ دے کے فرمایا، اے شہزادیوں، نہیں نہیں نہیں، ماں نہیں آئی، آپ کی ماں کی کنیز آئی ہے، میں یہاں پر آپ کی ماں بن کے نہیں آئی، میں تو آپ کی خادمہ بن کے آئی ہوں، زوجہ ہوں علی کی، یہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کی ماں زہرا کی غلام بن کے آئی ہوں۔ قبلہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ جو ادب و احترام کی معراج ہے، یہ فاطمہ قلابیہ نے کر کے دکھایا۔ اور دوستان محترم، پھر وہ وقت آیا، اور میں روایت پڑھ رہا تھا کہ حضرت جناب فاطمہ قلابیہ سلام اللہ علیہ تعالی ہر وقت حضرت غازی عباس کو یہی سبق ہوتا، عباس حسین مالک ہے تیرا، عباس حسن مالک ہے تیرا، عباس زینب مالکن ہے تیری، ام کلثوم مالکن ہے تیری، علی اکبر مالک ہے تیرا، جناب قاسم مالک ہے تیری۔ ہر وقت یہ پیغام، یہ درس ہوتا، یعنی کہ یہ نہ سمجھنا نا میرے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، جب بھی اپنے آپ کو متعارف کرانا ہے، یہی متعارف کرانا ہے کہ میں سکائے سقینہ ہوں، میں غلام حسن و حسین ہوں۔ یہ روایت، اور قبلہ میں روایت پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ حضرت غازی عباس علیہ السلام جناب حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور ایک روایت میں حضرت سیدہ زینب کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے، گھر پہنچے، پوچھا ماں نے، بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی، اماں جان میں بھائی سے کھیل رہا ہوں، ایک روایت میں بہنا سے کھیل رہا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ قلابیہ نے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، فرمایا خبردار، اگر انہیں بھائی کہا، انہیں سے بہن کہا، تو غلام، تو کنیز، تو خادمہ، تو لونڈی کا بیٹا ہے، میں زہرا کی کنیز ہوں، اور تو کنیز زیادہ ہے، خبردار۔ اور دوستان محترم، یہی وجہ تھی کہ جب بھی غازی عباس امام حسن کے پاس جاتے تو عرض کرتے، مالک غلام حاضر ہے، امام حسین کی بارگاہ میں جاتے، مالک غلام حاضر ہے، سیدہ زینب کی بارگاہ میں جاتی، مالکن غلام حاضر ہے۔ دوستان محترم، یہ ہے عباس کو ادب سکھانے والی بی بی پاک۔ دوستان محترم، حضرت سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ تعالی، اور ادب کر کے سکھایا اور بتایا۔ اور میں شاہ جی ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت فاطمہ قلابیہ کو خبر پہنچی نا، یہ ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیے گا، حضرت فاطمہ قلابیہ کو شاہ جی خبر پہنچی حضرت ام البنین کو کہ بی بی تیرے سارے بیٹے شہید ہو گئے، فرمایا میرے بیٹوں کو چھوڑو، زہرا کے بیٹے کی بات کرو۔ جی جب کربلا میں خبر پہنچی نا، کربلا سے، کہ بی بی صاحبہ، بی بی ام البنین، آپ کے سارے بیٹے شہید ہو گئے، فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑو، مجھے زہرا کے بیٹے کی بات بتاؤ۔ اب ایک نے عرض کی، مولا تیرا کمرے، بی بی تیرا کمرے بنی ہاشم بھی شہید ہو گیا، فرمایا اسے بھی چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ حسین ابن علی کس حال میں ہیں۔ اور ایک نے بڑھ کے کہا، اے بی بی حسین ابن علی علیہ السلام بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب بی بی جو ام البنین ابھی تک جن کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، اپنے چاروں بیٹے شہید کروانے کے بعد بھی بی بی روئی نہیں۔ راوی کہتا ہے جب حسین کا نام آیا، شہادت کا نام آیا، حضرت ام البنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فرمایا خبر دینے والے، تم نے میرا دل پارا پارا کر دیا، اور رہی بات میرے بیٹوں کی، خدا جانتا ہے، اللہ کی قسم، اس نیلے آسمان کے نیچے جو
کچھ بھی ام البنین کا ہے زہرا کے بیٹوں پہ قربان کرتی ہوں۔ دوستان محترم، یہ حضرت ام البنین علیہ السلام کی ذات اقدس